السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ود اعظم منیر خان۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے فرانس کی بنی ہوئی اشیاء نہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ فرانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں پر پوری اسلامی دنیا میں احتجاج جاری ہیں۔ فرانس کے صدر کو مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ مسلمان جو نبی کا سپاہی ہے، جو نبی کا فالوور ہے، وہ کبھی اس طرح کے واقعے کو پسند نہیں کرتا، اور اس واقعے کے بعد مسلمان بہت غم اور غصے کی حالت میں ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، یوتھیوں اور پٹواریوں، یہ ایک نئی عجیب سی بات نکل آئی ہے کہ درمیان سوشل میڈیا پر جنگ جاری ہے۔ دونوں گروپوں کو آپس میں لڑنے کی بجائے اپنی اپنی قیادت کی غلطیوں کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ دونوں قیادت، دونوں پارٹیاں یا اپوزیشن کی تمام جماعتیں کہہ لیں ہم، یا خالی نون لیگ اور عمران خان کی پی ٹی آئی، کیونکہ یوتھی اور پٹواری یہ دو جماعتوں کے ہی زیادہ تر لوگ ہیں جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر قصے کہانیاں بناتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کی عزت احترام کریں، اپنے رشتہ داروں کی عزت احترام کریں، پیار محبت سے رہیں۔ یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے، اور میں یہ بھی آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ نہ انہوں نے کچھ کیا، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ جو شہباز شریف نے ایک اربوں روپے کی لاگت سے اورنج ٹرین لاہور میں شروع کی، جس کے اوپر بڑی لیادہ بھی مچی ہوئی ہے کہ شہباز شریف اس میں بہت پیسہ کھا گئے، کک بیک کمیشنز لے گئے۔ اس پر یہ ہے کہ اب وہ 40 روپے کی ایک ٹکٹ رکھی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کے چند جو لونڈے ہیں، اس کے عمران خان کے مشیر اور وزیر، میں ان کو اس لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ان کو کچھ نہیں آتا، وہ کچھ آتا ہی نہیں ہے ان کو۔ وہ صرف اور صرف ہزاروں لاکھوں روپے خزانے پہ بوجھ ہیں جو کہ منتھلی وہ لیتے ہیں، اور دوسرے وسائل کو یوز کرتے ہیں، اور صرف ان کا کام ہے بیٹھ کے ٹویٹ کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے وزراء کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ اورنج ٹرین چلی ہے تو اس پر گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑ رہی ہے 234 روپے ایک آدمی کے لیے۔ اب یہ دیکھیں 234 کی سبسڈی کو آپ روتے ہیں، اور وہ جو آپ لاکھوں کروڑوں کھا رہے ہیں، یا پہلی جو جماعتیں وہ کھا گئیں، یا آپ لوگ بھی اب مفت میں بیٹھ کے لاکھوں روپے۔ اور رؤف کلاسرا صاحب نے بھی ابھی آج ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے اپنے ان مشیروں وزیروں کو، جو اپنا میں کیا کہوں ان کو، وہ ان کو بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں بھی دے دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی، ان کے وزراء کہتے ہیں، مشیر کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نہیں استعمال کر سکتے، آپ ہمیں بڑی گاڑیاں دیں۔ اور انہوں نے ان کو، کچھ وزراء کو، مشیروں کو بڑی بڑی گاڑیاں بھی دے دی ہیں۔ بس وہ گاڑیوں پہ شوق ان کا ہے کہ وہ پورا جو گورنمنٹ کی جو ان کو فیسیلیٹیز ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور ایک غریب آدمی جو اورنج ٹرین پر، جس کو 234 روپے کی سبسڈی گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے گی، اس پر وہ تقریریں کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ غلط ہو رہا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ غریب آدمی کو چند روپے اگر مل رہے ہیں سبسڈی میں، تو وہ اس پہ آپ احتجاج بند کر رہے ہیں، اور خود آپ لاکھوں روپے گورنمنٹ خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کریں۔ میں اس لیے یوتھیوں اور پٹواریوں کے لیے آج یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ وہ قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں، قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ وہ 234 روپے کی سبسڈی پہ جو ایک غریب آدمی کو مل رہی ہے، تو اس پر انہوں نے وہ پکار مچا رکھا ہے کہ جی ان کو غریبوں کو 234 روپے کی سبسڈی کیوں مل رہی ہے، اور آپ لوگ جو لاکھوں روپے صرف ٹویٹ کرنے کا لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یار اندازہ کرو، اب یوتھی اور پٹواری دونوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اندازہ کرو کہ قوم کو، عام آدمی کو سبسڈی پہ یہ شور مچا رہے ہیں پی ٹی اے والے، اور ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں آتا۔ یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، لاکھوں روپے یہ خزانے پہ بوجھ ہیں، تو 234 روپے کا روز ذکر آ جاتا ہے کہ جی ایک غریب آدمی کو، وہ اس کے اوپر ٹریول کرنے کے، جب وہ اورنج ٹرین پہ جاتا ہے تو 234 روپے میں ایک شخص پڑتا ہے۔ اور اگر وہ 234 آپ کو بھاری لگتے ہیں، تو آپ لاکھوں روپے جو لے رہے ہیں اور اتنی فیسیلیٹیز آپ کو ملی ہوئی ہیں، وہ سب چھوڑیں، ترک کریں۔ آپ کی تو پی ٹی آئی نے کہا تھا، آپ کے لیڈر نے، کہ ہم آئیں گے تو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے، گورنر ہاؤس کو
वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे। आज तक ये वादे नहीं पूरे, ये छोटे छोटे वादे थे जो पूरे हो सकते थे, ये भी नहीं आज तक पूरे हो सके। आप कौन से वादों की बात कर रहे हैं और कौन से जो उन्होंने अहद किए थे वो पूरे कर रहे हैं। लिहाजा मैं यूथी और पटवारी जो एक नई एक स्लैंग है, इसको मैं इन दोस्तों को कहूँगा कि ये आप अपने आप को इस तरह ना निढाल करें। ये ना इन्होंने कुछ आपको देना है ना वो उन्होंने कुछ दिया है। ये इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई दी है और जो हमारी कौम बर्दाश्त कर रही है। आज हमारे गरीब आवाम को चीनी आटा नहीं मिल रहा, उनको दाल नहीं मिल रही, उनको सब्जियां नहीं मिल रही, और इन्होंने जो कहा कि हम देंगे, और इन्होंने कोई मंडियां भी लगाई कुछ इलाकों में, और वहाँ लोग गए तो उन्होंने कहा कि आटा चीनी तो वहाँ मिलती नहीं थी, और सब्जियां जो मिल रही थी वहाँ पे वो भी गली सड़ी हुई मिल रही थी। बहरहाल अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे मुल्क को और हमारे लीडरों को अक्ल दे। मुझे तो ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की नीयत चाहे अच्छी है, लेकिन इमरान खान से कोई उम्मीदें वाबस्ता ना करें। इमरान खान मुझे नहीं लगता कि वो इस महंगाई के तूफ़ान को कंट्रोल कर सकता है या रोक सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अय्याज सादिक का बयान इंतहाई गलत था, चाहे वो नून लीग का है चाहे किसी का भी है, एक लीडर है, एक रुकन है, लेकिन उसने भी बहुत गलत बयान दिया और जिसकी उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसके अलावा अब ये देखें कि अपोजिशन का वो बंदा है, वो उसने तो बयान दिया, उस पर तो हर टीवी चैनल पर एक मुसीबत खड़ी हुई। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने जो बयान दिया है हिंदुस्तान के वो पुलवामा का जो वाक़या हुआ था, तो इस पर हिंदुस्तान का मीडिया जो बातें कर रहा है वो भी आसमान को छू रही हैं। लिहाजा मैं कहता हूँ कि फवाद चौधरी को भी और अपोजिशन की जमातों का जो भी शख्स बात करे, ख़ास तौर पे असम्बली के अंदर, तो उनको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कहते हैं कि पहले सोचो फिर बोलो, वरना आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं जिससे पूरी कौम को परेशानी का सामना हो सकता है, और ख़ास तौर पर आपकी पार्टियां जो हैं उनके अंदर भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी हुए, जिसमें लाला लतीफ़ अफरीदी ग्रुप जो है वो जीत गया है, और दूसरी तरफ वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम का जो ग्रुप था जिसको वो जिताने की कोशिश कर रहे थे वो कामयाब नहीं हुआ। अब ये देखें कि इन्होंने सुना है फ़रोग़ नसीम जो वज़ीर क़ानून भी हैं, वज़ीर क़ानून ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से उनका ग्रुप जीत जाए, लेकिन वो नहीं जीता। लिहाजा लाला अफरीदी ने जीतने के फ़ौरन बाद जो तकरीर की उसमें उन्होंने एक बार फिर वो बातें दोहरा दी जो नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में की थी, या दूसरी में भी उन्होंने ऐसी ही बातें की थी। लाला अफरीदी जो अब नए सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने कहा कि सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए और फ़ौज को अपना काम करना चाहिए, अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। अब ये देखें कि वो, और उन्होंने ये भी एक बात किया, उन्होंने कहा जी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर फ़ौज सियासत में आई। तो फ़ौज तो खैर सियासत में आएगी और डेफिनेटली आएगी, वो तो सियासत के बगैर आ नहीं सकती। वो हालांकि उनका काम सियासत करना नहीं है, उनका काम है बॉर्डर के ऊपर जाके वो अपना मुल्क की हिफाजत करे। वो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए उन पर इतना हम पैसा खर्च करते हैं, इतना कुछ होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के बाद अगला फ़ैसला जो है वो वज़ीरिस्तान में होना है, जिसमें बिलावल भुट्टो अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह वो उसकी जमात वहाँ से जीत जाए। दूसरी तरफ पीटीआई भी अपनी मुहिम जोई पे लगी हुई है। अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी का शख्स जीत जाता है तो समझ लें आप कि फिर पीटीआई का आहिस्ता आहिस्ता जो जिस तरफ को जा रही है वो एक ख़तरनाक रास्ता इख्तियार कर रही है, जो उनके लिए फ्यूचर में अच्छा नहीं होगा। इमरान खान ने आके कोई ख़ास कोशिश नहीं की, सिवाय ये कि अपने दोस्तों को नवाजा और अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी दी और बड़े बड़े उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिए, जिनका आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके पता चलेगा। इमरान खान साहब, अभी भी आपसे यही बात कहूँगा कि देखें, आपके पास पाकिस्तान में इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं,
جو ٹیکنوکریٹس بھی ہیں آپ ان کو آگے لے کے آئیں. آپ نے یہ لوگوں کو ان لوگوں کو لا کے رکھا ہوا ہے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جن کو وہ اپنی وزارتوں کا بھی سوائے ٹویٹ کے کچھ نہیں پتہ. آپ ٹیکنوکریٹس کو لے کے آئیں, وہ آپ کو صحیح مشورے دیں گے, وہ صحیح ڈائریکشن پہ آپ کو لے کے جائیں گے. اور اگر آپ ٹیکنوکریٹس کی ہیلپ لیں گے تو آپ کو یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے. ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی موقع ہے. چھوڑ دیں ان کو دوستی جو ہوتی ہے وہ یہ پاکستان یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے جہاں پہ آپ دوستوں کو نوازیں گے یا 10-11 لوگوں کے ساتھ آپ کام کر لیں گے, لڑکوں کے ساتھ. یہ لڑکوں کا کام نہیں ہے. ان لڑکوں کو نکالیں آپ ان لڑکوں کو نکالیں گے, ان کی جگہ کوئی اچھے ٹیکنوکریٹس لے کے آئیں. اگر آپ کے پاس جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو ٹیکنوکریٹس سے آپ مدد لیں, وہ آپ کے ساتھ بہتر کام کر سکیں گے اور ملک کو ایک بہتر سمت کی طرف لے کے جائیں گے. ناظرین اپنا خیال رکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.